السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ میں سے اکثر نے بلکہ سب نے قرآن پاک کی وہ آیت سنی ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اے میرے بندو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں جب ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آئے، کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف آئے تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول کر مکمل طور پر دوسری چیزوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ دوستو، ہمیں ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر غور کرنا چاہیے کہ ماضی میں ہمارے ساتھ یا مختلف دوسرے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسی کرم نوازیاں کی، کیسے مختلف لوگوں کو پریشانیوں اور مصائب سے نکالا۔ مثال کے طور پر جب ہمارے اوپر کوئی مشکل وقت آئے تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی تو وہ ذات ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا، جس نے اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے بچایا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکر سے بچایا، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہجرت کے موقع پر کفار سے بھی بچایا اور آپ کو بحفاظت مدینہ منورہ تک پہنچا دیا۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو یقیناً وہ ہمارے ساتھ مہربانی اور کرم نوازی کا معاملہ کرنے پر بھی قادر ہے، لیکن مسئلہ ہمارے اپنے اندر ہے۔ دوستو، ہمارا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم نے ایک دفعہ دعا مانگی، قبول نہیں ہوئی، 2 مرتبہ مانگی، قبول نہیں ہوئی، 3 مرتبہ مانگی، قبول نہیں ہوئی، تو ہم مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی اور سب سے بڑی ہماری پریشانی کی وجہ ہوتی ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دعا مسلسل مانگتے رہیں، سال، 2 سال، 3 سال، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی ہماری دعا سن ہی لے گا۔ دعا مانگتے وقت ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی پریشانیاں، اپنے دکھوں اور اپنے غموں کو رکھنا کس قدر آسان ہے۔ اس بات پر غور کیجئے کہ کیا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے غم، اپنی پریشانیاں رکھنے کے لیے ہمیں کوئی وقت لینے کی ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم جس وقت اللہ تعالیٰ کو پکاریں، دن میں، رات میں، صبح، دوپہر، شام، جب چاہیں، اللہ تعالیٰ پکار سننے پر اور مسائل کو ختم کر دینے پر قادر ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ غور کرنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کسی خاص زبان کا محتاج ہے؟ یعنی عربی زبان میں مانگو تو تب ہی سنے گا، انگلش میں مانگو، اردو میں، پشتو میں، پنجابی میں مانگو تو نہیں سنے گا، یہ بات بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، اللہ تعالیٰ کسی پی اے کا، کسی سیکٹری کا، کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ ہر آن، ہر وقت، ہر جگہ، ہر گھڑی، ہر دعا سنتا ہے اور سب کی سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے۔ مسئلہ ہمارے اپنے اندر ہے۔ میں پھر یہ بات دہرا رہا ہوں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے مسائل کو رکھتے ہی نہیں ہیں۔ دوسرا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کو دعا مانگنے کی عادت پڑ بھی جائے اور وہ پابندی سے دعا مانگنا شروع کر بھی دے تو پھر ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنی لمبی دعا مانگتے ہیں۔ مثلا 4 منٹ، 5 منٹ، زیادہ سے زیادہ کوئی مانگے گا تو 10 منٹ، بہت آگے چلا جائے گا تو 15 منٹ مانگ لے گا۔ یہ چیز بھی اچھی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب دعا مانگنا شروع کریں تو کم از کم آدھا گھنٹہ لمبی ہماری دعا ہو۔ اس سے جتنی لمبی چاہیں، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2، 2.5، 3 گھنٹے، جتنی لمبی چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم آدھا گھنٹہ تو لمبی دعا ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں یہ چاہیے کہ پورے یقین کے ساتھ مانگیں، اور جب اپنی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کے آگے رکھ دیں تو پھر ہمیں دل میں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل کر دے گا، اور اگر حل نہ بھی ہوئے تو ہمیں اس کا دنیا میں
اور نہیں تو آخرت میں کوئی نہ کوئی متبادل انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ تو دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔